نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خاندان زہرا نے بلند تر صلوات۔ صلوات پڑھے محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهلا الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين سب کے دعا سرکار امام زمان اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صبر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات پر محمد وعلی دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر مجالس میں آتے ہیں اور مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں
ولایت نظری اور ولایت عملی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ صرف نظریہ انسان کو جنت میں لے کر نہیں جاتا جب تک انسان کی زندگی میں عمل نہ ہو. کہاں لا الہ الا اللہ کہنا اور کہاں اللہ کی دربار میں اپنے سر کو کٹانا بڑا فرق ہے. کہ کچھ وہ تھے جو صرف نعرے مارنے کے عادی تھے، کچھ وہ تھے جو لا الہ الا اللہ کہنے پر عمل کرتے تھے. جتنے امت میں مسلمانوں میں جھگڑے ہیں یہ صرف نعروں کی وجہ سے نا، کہ ہم نعرہ مارتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم نعرہ کون سا مار رہے ہیں. ہم نام اللہ کا لیتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ توحید کو نافذ کرنا اور ہے، توحید کا نعرہ مارنا اور ہے. یہ کہنا آسان ہے کہ میری جان مولا حسین پہ فدا، لیکن جب قربانی کی باری آتی ہے تو بندہ صبح نماز سے اٹھ نہیں سکتا. تو مولا بھی تو کہتے ہوں گے نا کہ تو جان کی باتیں کر رہا ہے لیکن صبح تیری آنکھ کھلتی نہیں ہے. تو اصل جب تک انسان نظریے کو مضبوط نہ کرے تب تک بندے کی توحید مضبوط نہیں ہوتی. نظریے کو سمجھنے کے لیے ہم نے چند مثالیں دی کہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں، اللہ کی توحید کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. اور امام کے جملے سے ہم نے سمجھایا کہ مولا کیا فرماتے ہیں کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہر وہ شے جو نظر آتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، لیکن فرمایا خدا کی نہ ابتدا ہے، خدا کی نہ انتہا ہے. یہ ٹیشو پیپر آپ کو نظر آ رہا ہے، کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ یہاں سے شروع ہوا یہاں پہ ختم ہوا. تو اللہ اگر نظر آئے تو کہیں نہ کہیں سے شروع ہوگا اور کہیں نہ کہیں پہ ختم ہو جائے گا. اور جو شروع ہو اور ختم ہو وہ پھر خدا کیسا ہے؟ خدا تو نہ شروع کا نام ہے نہ ختم کا نام ہے، وہ تو ہر جگہ ہے. ان اللہ محیط علی کل شیء، خدا ہر شے پہ احاطہ کیا ہوا ہے. کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جو پروردگار عالم سے چھپی ہوئی ہو. اس کے بعد ہے نبوت کا عقیدہ کہ صرف محمد رسول اللہ کہنا نہیں، نبی پر یقین کامل بھی لانا ہے. تیسری باری آتی ہے ولایت امیر المومنین، کہ اللہ نے ان کو ولایت عطا کی ہے. ولایت کا مطلب یہ ہے النبی اولا بانفسکم، اے مسلمانوں رسول تمہارے نفسوں کا، تمہاری جان کا، تمہارے مال کا، تمہارے اولاد کا مالک ہے. صرف کہو نہیں، ایک مرتبہ میں نعرہ بلند کرتا ہوں لیکن ایک مرتبہ یہ میرا یقین کامل ہے کہ مصطفیٰ میرے جان و مال کا مالک ہے. مالک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نبی اگر چاہے تو میری اجازت کے بغیر میرے مال کو خرچ کرے. نبی اگر چاہے تو میری اجازت کے بغیر میرے بیٹے کو میدان جہاد میں بھیج دے. نبی اگر چاہے تو میری اجازت کے بغیر میری بیوی کو طلاق دے. کیونکہ میں نے جب کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، گویا میں نے اپنا سب اختیار کسے دے دیا؟ محمد اور آل محمد کو دے دیا. اب سوال یہ ہے کہ جب میں 24 گھنٹے کی زندگی گزارتا ہوں، کیا ایسی ولایت میری زندگی میں نظر آتی ہے کہ مولا کے پاس شیعہ آتا ہے کہتے ہیں مولا میں آپ کا ماننے والا ہوں. امام فرماتے مجھے تمہارے اندر اپنی ولایت نظر نہیں آتی. کہ مولا میں کہتا ہوں علی ولی اللہ. امام فرماتے تو کہتا ہے لیکن ابھی تک تو مانتا نہیں ہے. کہاں کہنا اور کہاں ماننا. کہ میں نے پچھلے سال آپ کو واقعہ سنایا تھا نا، امام نے کہا کہ جنگ پہ جانا ہے، مولا نے کہا بالوں کو کاٹ کے آؤ، گنجے ہو کر آؤ. ہاں تو بیوی نے منع کر دیا. اب ٹکراؤ جب ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے انسان کے اوپر بیوی کی ولایت ہے یا علی کی ولایت ہے. ولایت مطلب یہ کہ ولایت کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے. ولایت کا مطلب حکومت، مطلب تیرے اعضاء پر، تیرے جوارے پر، تیرے پیٹ پر، تیری آنکھوں پر، تیرے کانوں پر کس کی حکومت ہے؟ ہاں تو 24 گھنٹے میں آزمانا یہ ہے کہ میں علی کی ولایت میں جیتا ہوں یا شیطان کی ولایت میں جیتا ہوں. بیوی کی جب شادی ہوتی ہے تو اسلام کہتا ہے تیرے اوپر شوہر کی ولایت واجب ہے.
بیٹے کو کہتا ہے تیرے اوپر باپ کی اور ماں کی ولایت واجب ہے. ولایت کا کیا مطلب جیسے رشتہ بنا بیوی کا شوہر کے ساتھ، اب اس کے اوپر ولایت واجب ہو گئی. کس ذریعے سے ولایت واجب ہوئی؟ جب دو لفظ ادا کیے نا، انکحتو، نکاح جیسے ہوا ولایت نافذ ہو گئی. اسی طرح جیسے تو کہتا ہے نا علی ولی اللہ، تو ولایت کیا ہو جاتی ہے؟ نافذ ہو جاتی ہے. بندہ پہلے سنی ہو پھر شیعہ بنتا ہے، سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ نماز وہی پڑھتا ہے جو علی نے سکھائی، روزہ وہی رکھتا ہے جو مولا نے بتایا. تو مطلب یہ کس کی ولایت میں آ رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب کی ولایت میں آ رہا ہے. تو باپ کی ولایت، شوہر کی بیوی پر ولایت، بیٹی پر والد کی ولایت. تو کبھی کبھی دو ولایتیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں. اگر ولایت، غور سے سنیے گا، حساس بحث ہے، اگر ولایت انڈر ولایت علی ہے تو صحیح ہے. اگر ولایت علی کی ولایت کے مقابلے میں ہے تو غلط ہے. اسے ہم کہتے ہیں طول، اسے کہتے ہیں عرض. کہتے ہیں اہل بیت مدد کرتے ہیں. شرک تب ہے جب اہل بیت کی مدد اللہ کے ساتھ رکھی جائے. شرک تب نہیں جب یہ مدد اللہ کے مدد کے نیچے آئے. یعنی مدد تو کرتے ہیں لیکن اللہ سے مدد لے کر ہماری مدد کرتے ہیں، اسے ہم ولایت کہتے ہیں. لیکن اگر اللہ کے ساتھ رکھا جائے نا، یعنی جیسے اللہ مدد کرتا ہے ویسے اہل بیت مدد کرتے ہیں، تو یہ آپ شرک میں چلے جائیں گے. مسبب الاسباب پروردگار عالم ہے. اب خدا کی مرضی جسے طاقت دے. میں مثال دوں بھائی، میرے پاس پانی کا ڈیم ہے، اب میری مرضی جسے لائن دو. تو جو لائن سے پانی لے رہا ہے اس کا مطلب نہیں صرف لائن سے لے رہا ہے. لائن آ کہاں سے رہی ہے؟ ڈیم سے آ رہی ہے. آپ کے اوپر ٹینکی لگی ہے، گھر میں مختلف لائنیں. اب ٹوٹی، آپ جب بولیں گے بھائی پانی کہاں سے آ رہا ہے، یہ تھوڑی بولیں گے ٹینکی سے آ رہا ہے، بولیں گے ٹوٹی سے آ رہا ہے. تو ہم بھی کیا بولتے ہیں کہ علی مدد کرتے ہیں، لیکن علی کہاں سے مدد کرتے ہیں؟ ٹینکی تو اوپر ہے نا. تو اگر طول میں آئے تو شرک نہیں ہے. لیکن اگر ہم بولے نہیں علی کی اپنی ٹینکی، اللہ کی اپنی ٹینکی ہے، تو وہ بت پرستی ہے. کہتے ہیں بت دیتا ہے ہمیں، اللہ نہیں دیتا. ہم کہتے ہیں نہیں، دیتا وہ ہے لیکن وہ بارہ کے ذریعے سے دیتا ہے. مدد وہ کرتا ہے، وہ بارہ کے. اب کوئی کہے اللہ کو کیا ضرورت ٹونٹیوں کی، اللہ ڈائریکٹ دے. ہاں تو ایسا نہیں ہے میرے بندے، یہ عالم اسباب ہے. اب اگر ایسا ہے تو مصلی پہ بیٹھ جا کہ اللہ مجھے رزق دے، رزق دے. تو کیا آسمان سے پیسے برسائے گا؟ نہیں نا، وہ اسباب بناتا ہے، مسبب بناتا ہے. کہیں تمہارے ذہن میں بات ڈالے گا، کوئی دوست ملے گا، سبب بن جائے گا، کہیں نوکری لگ جائے گی، تو سبب بناتا ہے. تو جب وہ بارش برساتا ہے تو بارش برسنے کے لیے بادل کا ہونا ضروری ہے، اس کی رحمت کے لیے مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے. تو اگر طول میں تو صحیح ہے، لیکن عرض میں ہو، یہ علمی بات کر رہا ہوں، تو غلط ہے. اصل منبع مرکز پروردگار عالم ہے. اب اللہ ذرائع، کبھی انبیاء، اولیاء، اپنے نیک بندے، صلحاء، صاحب کرامت بندوں کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ اب ان کے ذریعے سے کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ ان کا ربط ہے اللہ سے. ہر بندہ وہاں پہنچ نہیں سکتا، ہر بندہ معراج پہ جا نہیں سکتا. جسے وہ چاہتا ہے، جس میں صلاحیت دیکھتا ہے، اس بندے کو وہاں پہ بلاتا ہے. اور جب تیرا ربط ان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تیرا ربط پروردگار عالم کے ساتھ ہے، تو خدا پروردگار. اسی طرح اب اگر یہ ولایت ذیل میں ہو، طول میں ہو، کس کی ولایت کے؟ اہل بیت، رسول کی ولایت میں، تو صحیح ہے. مطلب نکاح کیا کس کی اجازت سے؟ مصطفیٰ کی اجازت سے. شریعت کس نے بنائی؟ رسول نے بنائی. کہا کہ اگر مرد یہ جملے پڑھے، عورت یہ جملے کہے، 4-5 شاہدوں گواہوں کے مجمع کے سامنے ان کی شادی ہو جائے، تو اب یہ علل اعلان میاں بیوی ہیں. اور جب عورت نے اس کی زوجیت کو اختیار کر دیا، اب اس عورت پر اس مرد کی ولایت آ گئی. یہ ولایت تب تک صحیح ہے جب تک علی کے مقابلے میں نہ ہو. اگر علی کی ولایت کے اندر ہے، رسول کی ولایت کے اندر ہے، اللہ کی ولایت کے اندر ہے تو صحیح. لیکن اگر مقابلے، مولانا کیا مقابلے میں بھی آ سکتی ہے؟ وہی بات کہ مولانا کا بال منڈواؤ،
بیوی نے کہا نہ مڑواؤ، تو دو ولایتیں مقابلے میں آ گئی نا. اب کس کی سننی چاہیے، علی کی یا بیوی کی؟ مولا علی کی. تو یہی مسئلہ ہوتا ہے، خاتون نے فون کیا مولانا شوہر کہتا ہے دوپٹہ نہ پہنو، میں نے کہا علی کہتا ہے پہنو. تو نے علی ولی اللہ کہا ہے یا شوہر ولی اللہ کہا ہے؟ تو نے کس کو ولی ماننا ہے؟ علی کو ولی مانا ہے نا. تو مجھے کس کی سننی ہے؟ مولا علی کی سننی ہے. کسی مومن کو کہا، میں نے کہا داڑھی رکھو واجب ہے، بال منڈوانا پھر بھی واجب نہیں تھا، لیکن داڑھی رکھنا واجب ہے. کہ مولانا بیوی کو پسند نہیں. میں نے کہا اب یہ تیری مرضی ہے، چہرہ بیوی کے لیے سجا یا علی کے لیے سجا. ولایتوں کا چکر ہے. تو کس کی ولایت میں؟ اب میں جس کی ولایت میں ہوں گا اسے خوش کروں گا نا، لیکن میں کہتا ہوں علی کی ولایت میں ہوں، لیکن خوش کس کو کر رہا ہوتا ہوں؟ اگر مولا کہے کہ ماں کو خوش کر تو ماں کو خوش کرنا علی کو خوش کرنا. بیوی کو حکم ہو شوہر کو خوش کر، اس کی اطاعت کر، تو اس کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ امیر المومنین کی اطاعت ہے. کسی نے کہا مولا میری ماں کافر ہے، امام نے فرمایا اس کے کفر کو نہ مان، لیکن اس کا ادب کر، کیونکہ اس کا کفر میری ولایت کے مقابلے میں زد میں. اطاعت کر ماں کی، جو کہے لے کر آ، خدمت کر، پاؤں دبا سر دبا، پوری خدمت کر. حق نہیں، کافر بھی ہو تو اس کی بدتمیزی کرے، لیکن اس کا احترام کر. کہ مولا احترام تو پہلے سے پہلے بھی کرتا تھا. کہ پہلے تو کافر تھا، اب تو مومن ہے، اب زیادہ کر، تاکہ اسے محسوس ہو یہ کسی اور کی ولایت میں آ چکا ہے. بیٹے نے اتنا احترام کیا، پہلے خیال کرتا تھا، اب زیادہ کیا زیادہ کیا. جب ماں پر سکرات کا وقت آیا، کہنے لگی بیٹا ادھر تو آ، جب تے تو مسلمان بنا ہے تو بدل چکا ہے. بتا تجھے کس نے بدلا؟ کہ میرے مولا نے بدلا. کہا اب تو مسلمان ہے، اب ایسا بن جیسا علی نے کہا ہے، کہ اپنے امام کو لا، اپنے نبی کو لا، میں بھی اس کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو یہ ولایت مزاجوں کو بدلتی ہے، یہ ولایت کرداروں کو بدلتی ہے. تو مومن کو یہ دیکھنا ہے میں کس کی ولایت میں جی رہا ہوں. میں 24 گھنٹہ خوش کس کو کرتا ہوں؟ دوست کو، نامحرم کو، پڑوسی کو، فلاں وڈیرے کو، فلاں آفیسر کو. تو جب کس کے اندر کام کرتے ہو تو خوش تو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ خوش نہیں کرو گے وہ تجھے کام کیسے دے گا. تو گویا تو کبھی کبھی کسی اور کی ولایت میں ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ولایت ٹکرا جائے. شوہر کہے حجاب نہ کر، مولا کہے حجاب کر. تو اگر ولایت ٹکرا جائے اور تو بیوی کو خوش کرے یا بیوی شوہر کو خوش کر کے علی کو ناراض کرے، اس کا مطلب ان لمحوں میں تیرا ولی علی نہیں تھا، کوئی اور تھا. یہ خلاصہ ولایت ہے. تو اگر طول میں ہے تو صحیح ہے، اگر عرض میں ہے تو غلط ہے. سب بات پڑھے محمد. دو بحثیں ہیں، ایک ہے ولایت تشریعی، ایک ہے ولایت تکوینی. ولایت تشریعی مطلب شریعت کے احکام اہل بیت ہمیں بتائیں گے، ہمیں عمل کرنا ہے. کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت کے پاس صرف تشریعی ولایت ہے، یعنی یہ شریعت پروردگار عالم کو نافذ کرنے کے لیے ہے، لہذا شرعی احکام میں جو بھی کہیں ہمارے اوپر واجب ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے پاس ولایت تکوینی نہیں ہے، لیکن علی الاطلاق تمام تر علماء امامیہ کا عقیدہ یہی ہے کہ اہل بیت کے پاس ولایت تکوینی بھی ہے. یہ جملہ ذہن میں بٹھا دیجئے گا. عرض اور طول میں باپ کی اطاعت واجب ہے کیونکہ مولا نے کہا ہے، شریعت کی پابندی واجب ہے کیونکہ مولا نے کہا ہے. اب کچھ لوگوں نے، فسادی لوگوں نے لوگوں کے ذہنوں کو تشویش میں ڈالنے کے لیے کیا کہا کہ انہوں نے علی کی ولایت کے مقابلے میں ولایت فقیہ لائی ہے. یہ ہے عرض. اگر کوئی ایسا کرے تو وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا. پہلی بات، اگر کوئی مولا علی کی ولایت کے مقابلے میں فقیہ کی ولایت، میں پھر کہہ رہا ہوں عرض میں لائے، تو کیا ہے؟ برا ہے. جس طرح بیوی کی ولایت، شوہر کی ولایت، مولوی کی ولایت، فقیہ مولوی ہے نا، مولوی کی ولایت مولا کی ولایت کے مقابلے میں آ جائے تو کیا ہے؟
غلط ہے. لیکن اگر طول میں ہو تو ولایت علی کی ہے، لیکن علی کی ولایت کے اندر اگر شوہر وہی کہے جو علی کہے تو صحیح ہے. اگر مولوی ممبر پر آئے آپ کو صحیح بات کہے کہ بھائی نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، تو اگر آپ اس کی مان رہے ہیں تو وہ آپ اس کی ولایت میں عمل کر رہے ہو نا، تو اس کی ولایت صحیح ہے یا غلط ہے؟ طول میں ہوئی نا. لیکن اگر اس کی ولایت مولا علی کی ولایت کے ٹکر میں آ جائے، مطلب یہ کہے کہ میری جو ولایت ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے، تو یہ غلط ہے. کیونکہ اہل بیت کی ولایت اللہ کی عطا کردہ ولایت ہے جو کسی انسان کو سوائے معصومین کے مل نہیں سکتی. لیکن آپ ایک حکومت بناتے، مثلا اسی ٹنڈولا یار میں ایک آدمی حکومت بناتا ہے، مثال دے رہا ہوں، کبھی میروں کی حکومت ہوتی تھی، حکومت بناتا ہے، تو عقل کیا کہتی ہے؟ حاکم کون ہو؟ شرابی ہو، کبابی ہو، کون ہو؟ امام خمینی نے جب جہاد شروع کیا تو انہوں نے لوگوں کو ایک نئی سوچ دی. کہا کہ ہم مولوی کتنی بھی کوشش کریں لوگوں کو نمازی کیسے بنائیں، لوگوں کو دیندار کیسے بنائیں. تو انہوں نے کہا تب تک ہم دیندار لوگوں کو نہیں بنا سکتے جب تک ہماری اپنی حکومت نہ ہو. حکومت ہوگی آپ ایجوکیشن میں اپنا سلیبس ڈال سکتے ہو، حکومت ہوگی آپ فوج کو صحیح طریقے سے تربیت کر سکتے ہو، حکومت ہوگی ٹی وی آپ کے ہاتھ میں ہوگا، میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہوگا. اس کے بغیر تو آپ کر نہیں سکتے. زیادہ زیادہ میں ایک مجلس پڑھوں گا، آپ کو سدھاروں گا، 4 اچھی باتیں کروں گا، لیکن جوان گھر جائے گا ٹی وی تو پھر وہی ہے شیطان. اسکول جائے گا پھر تو وہی. سینما لگے ہوئے ہیں مزار میں، مارکیٹ میں، بد حجابی اور یعنی پہ. تو یہ کیسے ختم ہوگی؟ جب تک میرے پاس حکومت نہیں ہوگی تب تک میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ حق کی حکومت اس کو ہے جو بندہ صاحب تقوی ہو. یہ مولا کا خط بھی ہے نا، امام خط لکھتے ہیں جب مولا اپنے نائب مقرر کرتے ہیں مختلف شہروں میں اپنے گورنر، اس کے فرماتے ہیں کہ علی کا گورنر کون ہونا چاہیے؟ جو صاحب تقوی ہو، جو صاحب عدل الہی ہو، جو معاشرے میں علم اہل بیت کو پھیلائے. تو نظریہ قائم ہوا کہ غیبت امام زمانہ میں اگر کسی معاشرے میں اکثریت علی والوں کی ہے تو حق یہ ہے کہ علی والوں پہ کوئی علی والا حکومت کرے، یزید والا حکومت نہ کرے. تو عقل کا فیصلہ ہے. اب لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں اور شیطانی قوتوں نے کہا کہ انہوں نے ولایت فقیہ بنا دی. بھائی فقیہ کو جو ولایت ملی ہے وہ لوگوں نے دی ہے، علی کو جو ولایت ملی ہے وہ خدا نے دی ہے. فرق ہے. حکومت وہ حکومت ہے جس طرح بیوی پہ شوہر کی حکومت، شوہر پہ باپ کی حکومت. اسی طرح جب وقت کا حاکم عادل ہو تو مولا فرماتا اس عادل کی بات کو ماننا بھی امت پہ کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے، کیونکہ وہ عدل کا حامل ہے. اور اگر عدل اس سے ساقط ہو جاتا ہے تو اس کو ہٹایا جاتا ہے، پھر دوسرے عادل کو بٹھایا جاتا ہے. تو یہ عقل کا تقاضا تھا کہ غیبت امام میں ہم کوشش کریں. اسکول ہمارے اپنے ہوں، مدارس ہمارے اپنے ہوں، سسٹم ہمارا اپنا ہو، فوجیں ہماری اپنی ہوں. وہ چاہے سنی معاشرہ بھی ہو تو اس معاشرے میں بھی حاکم کو ہونا چاہیے جو صاحب تقوی ہو، چاہے سنت کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن صاحب تقوی ہو. شریعت مصطفیٰ کو نافذ کرنے کی اس کے اندر کیا ہو؟ ہمت ہو. دنیا سے نہ ڈرے، اپنے فیصلوں میں صرف پروردگار عالم سے ڈرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو میں نے کسی مجلس میں شاید یہی آپ کو بتایا تھا نا کہ بچے نے جب خامنہ سے پوچھا کہ دنیا آپ سے کیوں ڈرتی ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا ہمارے میزائلوں کی وجہ سے، ہمارے ٹینکوں کی وجہ سے، ہماری فوجوں کی وجہ سے، ہمارے بسیج کی وجہ سے. جواب وہ دیا جو علی نے دیا کہ میرے لال دنیا ہم سے اس لیے ڈرتی ہے کیونکہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں. یہ وہ حکومت ہے جو کس پہ قائم ہے؟ فرامین اہل بیت اور شریعت مصطفیٰ پر نافذ ہو. تو اگر انسان کا نظریہ کلیئر ہو جائے تو انسان کبھی بھی فتنوں میں نہیں پڑتا. لیکن اگر نظریہ انسان کا کمزور ہو تو ہر جاہل کے دھوکے میں انسان آ جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو ولایت تشریعی صرف اہل بیت کے پاس ہے، نہ کسی فقیہ کے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے. شریعت
صاحب شریعت، مالک شریعت، شریعت کا رد و بدل یہ سب کس کے پاس ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے۔ فقیہ کیا کرتا ہے؟ اہل بیت کی بتائی ہوئی باتوں سے نتیجہ نکالتا ہے کہ مومن کو نہیں پتا وضو کیسے کرنا ہے، فقیہ قرآن کی آیت لے گا، چھٹے امام کی حدیث لے گا، حدیث سے جو نتیجہ نکالے گا اسے فتویٰ کہا جاتا ہے۔ آپ اس فتوے پہ کیا کرتے ہو؟ عمل کرتے ہو۔ دوسری اہل بیت کے پاس ولایت ہے، ولایت تکوینی، مطلب اگر وہ چاند کو کہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اگر وہ مردے کو ٹھوکر ماریں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ یہ میری باتیں نہیں ہیں، جناب عیسیٰ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ وہ مریضوں کو ہاتھ لگاتے تھے شفا مل جاتی تھی، مردوں کو ٹھوکر مارتے تھے مردہ زندہ ہو جاتے تھے، لیکن بِإِذْنِ اللہ، کس کے اذن سے؟ اللہ کی اذن سے۔ میں نے کئی سال پہلے یہ مولا کی فضیلت سنائی تھی کہ جب یہ حدیث رسول نے پڑھی کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں، تب وہ مولوی جو آج ٹی وی پہ بیٹھ کر کہتا ہے کہ علی 3 سے افضل نہیں ہے، لیکن اسی مولوی سے کہو کہ یہ حدیث کس کی فضیلت میں ہے، کہتا ہے ہماری فضیلت میں ہے۔ علی افضل 3 سے نہیں ہے، لیکن تو انبیاء سے کیسے افضل ہوا؟ مولا کی بات کی جائے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول کے بعد کائنات کا افضل ترین فرد اگر کوئی ہے تو علی ابن ابی طالب ہے۔ کہتے شیعہ توہین کر رہے ہیں، انبیاء سے علی کو آگے بڑھا دیا، تم نے تو علی کو صحابہ سے بھی پیچھے رکھ لیا، تو یہ بتاؤ یہ حدیث کس کی فضیلت میں ہے؟ تو وہی مولوی کہتا ہے یہ کس کی فضیلت میں ہے؟ ہماری فضیلت میں ہے۔ کبھی کیسے کہ نبی نے کہا ہے ہاتو برہانکم، دلیل دے اگر تو افضل ہے۔ جب ایک یہودی مسیحی حضرت تابوت کا ماننے والا پہنچا مدینے میں کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے ایسی حدیث کہی، پوچھیں گے نبی سے کہ دلیل دو ہمیں۔ جیسے دربار میں گیا، لوگوں نے کہا نبی تو جا چکے ہیں، کہ مسئلہ اور سولو ہو گیا۔ اعتراض علماء پر تھا، تو کہا علماء کہاں ہیں؟ سب نے کہا دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو، ہم بیٹھے علماء۔ اٹھا حضرت عیسیٰ والا، کہتا میرا سوال ہے کہ پوچھ کہ یہ آپ کے نبی کی حدیث ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کا انبیاء سے لکھا ہے، کہا وہ کون ہے؟ کہا ظاہراً تو ہم ہی ہیں۔ کہا میں ایسے نہیں مانوں گا، دلیل چاہیے۔ کہ کیسی دلیل؟ کہ میرے نبی کا معجزہ تھا وہ اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرتے تھے، تو آپ افضل ہو تو کوئی مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ صاحب کو بڑا غصہ آیا کہ بیٹھ جاؤ، تو میرے نبی کو جھٹلانے آیا ہے۔ دوسرے سے کہا تو سوال کر، کہ میرے نبی کا معجزہ تھا وہ لوہے کو نرم کرتے تھے، سنا ہے آپ کی تلوار بڑی تیز چلتی ہے، اس کو نرم کر کے دکھائیے۔ کہ تو نبی کی توہین کرنے آیا، بیٹھ جا، FIR تو تھی نہیں کہ کاٹ لیتے۔ تیسرے سے کہا تو بتا کہ میں ہوں حضرت موسیٰ کا ماننے والا، میرے نبی کا معجزہ تھا وہ لکڑی سے اژدہا بناتے تھے۔ بھئی آپ افضل ہو تو کچھ کر کے دکھاؤ نا، تمہیں مانو، ایسے کیسے مانو؟ ایک بندہ کا میں سے افضل ہوں تو کوئی دلیل تو ہو کیا وہ؟ جب ہم کہتے ہیں کہ علی تمام تر اصحاب سے افضل ہیں تو دلیل ہے، کیونکہ علی جیسا علم کسی کے پاس نہیں تھا، علی جیسی شجاعت کسی کے پاس نہیں تھی، علی جیسی تقوی کسی کے پاس نہیں تھی۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل ہے پھر بھی ہمارے پاس دلیل ہے۔ تینوں کو کہا کہ نکل جاؤ دربار سے، تم ہمارے نبی کی حدیثوں کو جھٹلانے آئے ہو۔ یہ باہر نکلے اور یعوذ باللہ یہ جملہ کہتے رہے کہ یہ بھی جھوٹے، علیہ باللہ ان کے نبی بھی جھوٹے۔ اور جس کی ڈیوٹی تھی نا دربار میں بیٹھنا، نبی کی عزت کو بچانا، وہ سلمان کھڑا ہوا کہ خبردار تو نے میرے نبی کو جھوٹا کہا۔ کہ تو کون ہے؟ ہم سوال پوچھنے جواب نہیں دے رہے۔ سلمان نے کہا آؤ تجھے حقیقی علماء کی طرف لے کر چلو۔ کہ اور بھی ہیں یا علی، کہ اور بھی ہیں، کہاں ہیں؟ ایک مرتبہ سلمان ان کو مولا علی کے گھر کے باہر لے کر آئے۔ سلمان کہتا ہے دروازے پہ دستک نہیں دی، اندر سے آواز آئی سلمان تینوں کو اندر لے کر۔ یہ پریشان ہو گئے، اندر والے کو باہر والے کا کیسے پتا چلا؟ سلمان نے کہا ابھی تک تم نے علی کا علم دیکھا ہی نہیں ہے، یہ صاحب ولایت الہی ہے۔ جب گھر کے اندر گئے کیا دیکھا؟ مولا گھر کا لباس ہے اور گھر کے صحن میں ایک درخت ہے، ہاتھ میں بیلچہ ہے، درخت میں کاشتکاری کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم نے میرے نبی کو جھوٹا کہا؟ کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا پوچھ جو کچھ پوچھنا ہے۔ کیا سوال ہے تمہارا اس امت کے علماء سے؟ کہ آپ کے نبی کی حدیث ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں یا ان کی طرح ہیں؟ دونوں حدیثیں موجود ہیں۔
حدیث ہے، جواب دیں علماء اہل سنت، اس سے مراد وہ کون سے علماء ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں؟ امام نے فرمایا سچ کہا میرے حبیب نے، صدق رسول اللہ، میرے نبی نے سچ کہا کہ یہ بتائیے میرے نبی کا معجزہ تھا کہ وہ لوہے کو نرم کرتے تھے، میں ہوں تابوت کا ماننے والا، اگر آپ بھی افضل ہیں تو مجھے کچھ کر کے دکھائیے تاکہ میں مانوں آپ میرے نبی سے افضل ہیں۔ مولا علی فرماتے میرے قریب آ، یہ علی کے قریب جاتا ہے، ہاتھ میں بیلچا تھا، علی نے بیلچے سے لکڑی کو جدا کیا، لوہا اس کے ہاتھ میں لیا، کہ اب کھینچتا جا جتنا تو کھینچنا چاہتا ہے۔ کہتا اس نے بیلچے کو کھینچنا شروع کیا، لوہا نرم ہو چکا تھا اور یہ کھینچتا گیا کھینچتا گیا۔ امام نے فرمایا میرے نبی نے کہا تھا افضل ہے، افضل وہ ہوتا ہے جو وہ کرے جو تیرے نبی نے بھی نہیں کیا تھا۔ تیرے نبی نے نرم کیا تھا، علی نرم بھی کرے گا پھر سخت بھی کرے گا۔ اس نے جیسے چھوڑا تو پھر لوہا جو نرم ہو چکا تھا پھر بیلچے کا بیلچا بن گیا۔ دوسرے سے کہا تجھے کوئی سوال ہے؟ اس نے کہا میں ہوں موسیٰ کا ماننے والا، میرے نبی کا معجزہ تھا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بارے دیگر صلوات پڑھے محمد والے۔ میرے نبی کا معجزہ یہ تھا وہ لکڑی سے اژدہا بناتے تھے۔ اگر آپ افضل ہیں میرے نبی موسیٰ سے تو لکڑی سے اژدہا بنا کے دکھائیے پھر میں مانوں گا۔ اب بیلچے کو تو مولا نے دکھا لیا، ہاتھ میں علی کے تھی بیلچے کی لکڑی، مولا نے لکڑی کو بِإِذْنِ اللہ کہہ کے اس کے سامنے پھینکا اور جیسے لکڑی گری تو اژدہا بنا، اور جیسے اژدہا بنا تو موسیٰ والا ڈر گیا، اور جیسے ڈرا تو علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ فرمایا جب وہاں بنا تھا تو تیرا نبی بھی دیکھ کے ڈر گیا تھا، امتی بھی ڈر گیا۔ تیسرے سے کہا تیرا بھی کوئی سوال ہے تو کرو۔ کہ یا علی اتنا کچھ دیکھ لیا اب اور کیا دیکھوں گا، لیکن لیطمئن قلبی، میرا دل بھی تو مطمئن ہو جائے۔ تیرے نبی کا کیا معجزہ تھا کہ وہ اپنی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ مولا نے کہا یہاں کوئی مردہ تو ہے نہیں، تو چلو باہر چلو، علی آ رہا ہے کہ سلمان ان کو قبرستان لے جا۔ سلمان قبرستان لے گیا، علی ان کے پیچھے گئے۔ ایک مرتبہ قبرستان میں پہنچے، ایک بہت پرانی قبر تھی، اس کے اوپر کھڑے ہو کر امام نے ٹھوکر مار کے کہا قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا۔ ایک مرتبہ قبر کا سینہ پھٹا، ایک حسین جوان قبر سے باہر آیا اور کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین، اے مؤمنوں کے امیر آپ پر میرا سلام ہو۔ جیسے سلام کیا امام نے کہا اسے جانتے ہو؟ کہ میں نہیں جانتا۔ امام نے کہا نبی بھی تیری امت کا جانتا بھی تو نہیں ہے، کہ اپنا تعارف کرا۔ اس نے تعارف کرایا، فرمایا میں جناب شعیب نبی ہوں۔ تینوں نے کہا کہ اگر ایسا عالم ہے محمد کی امت کا تو ہم ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ عالم وہ ہوتا ہے جس سے سوال کرے تو وہ جواب دے، یہ نہیں کہتا بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ علی کے در سے کوئی، کیونکہ یہ صاحب ولایت صاحب علم تھے۔ ہمارا چیلنج ہے، کھلا چیلنج ہے۔ اتنے معجزے ہیں، کبھی زندگی رہی اور اگر موضوع یہ رہا کہ ائمہ کے معجزات سنائے جائیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ 7 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں مثلا امام جواد نے ایسے ایسے مسئلے لوگوں کے حل کیے کہ بڑے بڑے علماء ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے پریشان تھے۔ ایسے ایسے شبہات حل کیے اہل بیت رسول نے، چھٹے امام نے، کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اہل بیت، کیونکہ وہ صاحب علم پروردگار عالم تھے۔ نہ نبی کے در سے کوئی خالی گیا، نہ علی کے در سے کوئی خالی گیا، کیونکہ فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب امید ہے آپ جاگتے ہوں گے، اب چند فرامین بھی سناؤں۔ علی مولا، علی مولا، بلند کرے زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا۔ تو یہ تھی ولایت
ولایت نظری. نظری ولایت بندے کو جگہ دیتی ہے، عملی ولایت سلا دیتی ہے، کیونکہ عملی پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن جنت میں عملی لے جاتی ہے. نظری فاؤنڈیشن ہے، عملی مٹیریل ہے. اب بندے کے پاس زمین ہو پر گھر نہ ہو، فائدہ کیا ہے؟ زمین ہے تو گھر بھی بنا، کمرے بھی بنا نا، چھت بھی ہو نا، پھر فائدہ کیا زمین کا؟ زمین پہ سو رہا ہے، چھت نہیں، سایہ نہیں، گھر نہیں، تو فائدہ نہیں. تو آپ سب کے پاس پلاٹ ہے پر گھر نہیں ہے. گھر تب بنے گا جب ولایت عملی کے میدان میں آؤ گے. ولایت عملی میں کیسے آئیں گے؟ پہلی شرط ہم نے بتائی کہ مومن کا لباس پاک ہونا چاہیے. جب تک طاہر نہیں تب تک علی کے قریب نہیں، جب تک پاک نہیں تب تک پاکوں کے دروازے کے قریب نہیں جا سکتا. تو پہلی شرط انسان کے کپڑے پاک ہو. لیکن ان تمام شرائط سے پہلے ایک عادت کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہیں تو کچھ نہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس مسالہ ہے، سیمنٹ ہے، اینٹیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پانی نہیں ہے، تو بھئی مسالہ بناؤ گے کیسے؟ یہ ساری باتیں آپ سن لیں گے، گھر چلے جائیں گے، لیکن کچھ کر نہیں پائیں گے جب تک یہ عادت نہ ہو. اس عادت کا نام ہے سیلف کنٹرول. جب تک اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو تب تک یہ کچھ بھی بندہ نہیں کرتا. کنٹرول کا ہونا، یا انگلش میں کہوں ول پاور، جس کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے وہ علی والا بن پاتا ہے. کمزور ارادے والے علی والے نہیں بن سکتے. اور تجھے دیکھنا یہ ہے کہ تو عادتوں کا غلام ہے یا عادتیں تیری غلام. اب ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، چلو پیتا ہے، لیکن ایک مرتبہ یہ سگریٹ پیتا ہے، ایک مرتبہ سگریٹ اسے خود کو پلواتی ہے. بڑا فرق ہے ان میں، کہ تو عادتوں کا غلام ہے یا عادتیں تیری غلام ہیں. جب تو عادتوں کا غلام بنے گا نا پھر یہ عادت تجھے نچوائے گی. لیکن اگر عادتیں تیری غلام ہوں گی، جب تو چاہے گا کرے گا، جب نہیں چاہے گا تو چھوڑ دے گا. تو سوال یہ ہے تو علی کا غلام ہے کہ نہیں؟ علی کا غلام ہے تو علی کے اشاروں پہ ناچے گا. لیکن اگر علی کا غلام نہ ہو تو بندہ مولا فرماتے ہیں کچھ لوگ روا ہیں، مچھر ہیں، یہاں کی ہوا لگی تو یہاں، وہاں کی ہوا لگی تو وہاں. کئی لوگ ایسے تھے، ایک وقت تھا مجھے پسند بھی کرتے تھے اور ایک وقت تھا پھر کسی اور کے پاس چلے گئے. یہ ہوتا ہے روا. بندہ آج یہاں کل وہاں. بڑے بڑے آپ کو نظریاتی ملیں گے، بڑے بڑے آپ کو متقی ملیں گے، بڑی بڑی تنظیموں میں کام کرنے والے، پھر دیکھا بندہ بگڑ گیا. تو یہ ہے وقت ابن الوقت، کہ کبھی یہاں کبھی وہاں. لیکن مولا مومن کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا مومن کا جبل الراسخ، ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. اسے دنیا کے طوفان ہلاتے نہیں ہیں، دنیا کے وسوسے پریشان نہیں کرتے. یہ ہمیشہ پہاڑ کی طرح کھڑا رہتا ہے. اور کب کھڑا رہے گا؟ جب اس کا ول پاور مضبوط ہوگا، سیلف کنٹرول اس کے اندر ہوگا. تو کبھی کبھی آزما کر دیکھیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ یہ ٹریننگز بتا رہا ہوں آپ کو. مثلا آپ کو چائے پینے کی عادت ہے، 2 دن نہ پیو، 2 دن چھوڑ دو. اگر چھوڑ پا رہے ہو اس کا مطلب ول پاور مضبوط ہے. عادت ہے نا، موبائل یوز کرنے کی کتنی عادت ہے؟ 3 دن یوز نہ کرو. مطلب فون اٹھاؤ لیکن سوشل میڈیا سے بائیکاٹ کرو 3 دن. دیکھو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اگر ہو رہا ہے تو یہ تیری غلام ہے، نہیں ہو رہا تو اس کا غلام ہے. بڑا آسان ہے نا. کوئی مرغی کا شوقین، کوئی گوشت کا شوقین، 3 دن کوئی آئس کریم کا شوقین، کوئی بوتل کا شوقین. یہ ساری غلامیاں ہیں، پتہ نہیں لگتا کہ ہم غلام ہیں. ایک ہے زنجیروں کی غلامی، اس کو بندہ محسوس کرتا ہے کیونکہ نظر آتی ہے، اس کے خلاف لڑتا ہے کیونکہ نظر آتی ہے. ایک غلامی ہوتی ہے ذہن کی غلامی، وہ نظر نہیں آتی پر بندہ خود غلامی میں ہوتا ہے. آج ذہنی غلامی ہے، زنجیروں کی غلامی نہیں ہے. کوئی بوتل کا غلام، کوئی سگریٹ کا غلام، کوئی بیوی کا غلام. یہ غلامی میں ہے. ایران کے مولانا تو اس کو اکثر کہتے تھے مولانا یہ بڑا زن ذلیل ہے. وہ مولانا اچھے تھے، ہسمکھ تھے، کہتے تھے نہیں مولانا میں زن ذلیل نہیں، زن دوست ہوں.
لفظ بدل دیا اس نے کہ نہیں زن ذلیل برا لفظ ہے, مجھے زن دوست بولا کرو. بیوی پسند ہے تو اس کی خواہشیں میں پوری کرتا ہوں. میں نے کہا اگر دوست ہو تو صحیح ہے, لیکن ذلیل ہو تو صحیح نہیں. دوست اچھی بات ہے, انسان جس کو پسند کرتا ہے اس کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے. تو انسان کو دیکھنا مجھے کون کنٹرول کر رہا ہے. بہت بڑی یونیورسٹی ہے کینیڈا کی یا امریکہ کی, نام یاد نہیں آ رہا ذہن میں, انہوں نے ریسرچ کی 20 بچوں پہ. کیا ریسرچ کی؟ 20 بچے اسکول میں پڑھ رہے تھے, یہ اسکول میں چلے گئے, ایکسپریمنٹ کیا. ان بچوں کو انہوں نے 20 بچوں کو 20 چاکلیٹس دیں اور بچوں کو کہا کہ یہ چاکلیٹ ہے آپ کے, لیکن شام تک کھانی نہیں. سیلف کنٹرول. انگریزوں نے بڑی محنت کی ماڈرن سائیکولوجی میں بچوں کی تربیت پہ. اس بچے کا ذہن, وہ یہ سارے کام کر کے پھر آپ کے بچوں پہ آ کے کام کرتے ہیں. 20 بچوں کو چاکلیٹ دی. بچہ چاکلیٹ کا شوقین, آئس کریم کا شوقین, ظاہر ہے. بچوں کو کہا یہ تیری ہیں لیکن شام تک کھانی نہیں, اور اگر نہیں کھائی تو ایک کے بدلے میں تجھے 10 اور چاکلیٹ ملیں گے. ہم چلے گئے, شام کو آئے, بچوں کو بلایا, ہاں بھائی چاکلیٹ, تو 17 بچوں نے کھا لی تھی. صبر چاہیے ہوتا ہے, صبر. یہ روزہ مذاق نہیں ہے, دنیا کی سب سے بڑی میڈیٹیشن ہے. اللہ کہتے ہیں کھانا سامنے ہو نہ کھا, پانی سامنے ہو نہ پی, اور ہم ساری میڈیٹیشن کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں افطاری پہ. ایسا ٹوٹتا ہے بندہ کھانے پہ, ساری محنت آئے. اس لیے مستحب ہے 2 کھجورے لے, آدھا گرم پانی کا کپ پی, فوراً کھانے پہ نہ ٹوٹ, تاکہ پیٹ کی بھوک مٹ جائے. پھر تھوڑا کھا, جس طرح نارمل کھاتا ہے اتنا کھا. لیکن یہ پوری کسر پوری کرتا ہے. کہ عجیب بات ہے کہ اکثر لوگوں کو اٹیک رمضان میں. کیوں؟ رمضان میں بندہ کھانا نہیں کھائے تو صحت مند رہے نا, رمضان میں تو صحت مند. اٹیک رمضان میں, موتیں رمضان میں, موٹے رمضان میں. کیوں؟ اتنا کھاتا ہے صبح سے لے کر. وہ اللہ نے ایک ورزش کروائی, اور شیطان کو پتا کہتے تو بھوک کھا رہے پورا دن, افطاری پہ تو میں ہی تیرے ساتھ بیٹھوں گا. اسے پتا ہے اس کو کس طرح سے نوالے موٹے موٹے کر کے دینے ہیں. تو یہ ورزش ہے, میڈیٹیشن ہے. روزہ انسان کے سیلف کنٹرول کو بڑھانے کی ورزش ہے. نماز خود سب سے بڑا سیلف کنٹرول ہے. نماز میں فکر پہ کنٹرول کر, ذہن پہ کنٹرول کر, ذہن ادھر ادھر نہ جائے. 17 منٹ ایسے کھڑا رہے جیسے پروردگار ہے. پوری ٹریننگ ہے, تاکہ تو کنٹرول نہیں تو کچھ بھی نہیں. بندہ ذلیل ہے اگر کنٹرول نہیں, بندہ خوار ہے اگر کنٹرول نہیں. یہ ایک سگریٹ کے پیچھے ذلیل ہو جاتا ہے, ایک چائے کے کپ کے پیچھے, یہ 1 لاکھ کے پیچھے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. یہ رے کی حکومت کے پیچھے قاتل حسین بن جاتا ہے. یہ کنٹرول نہیں. اب ابن ملجم مولا کو قتل کرنے آیا تھا, لیکن اس میں جرت نہیں ہو رہی تھی. کہہ رہا تھا کروں نہ کروں, کروں نہ کروں, کروں نہ کروں. لیکن اس کے ارادے کو کس نے مضبوط کیا؟ کتا ماں نے مضبوط کیا. نگاہ حرام کا غلام بن چکا. لوگ غلام بن جاتے ہیں. آپ نشائی لوگوں کو دیکھیے نا, چرسی لوگوں کو یہ سوئیاں لگاتے ہیں, جا کر ان کے انٹرویو دیکھیں. پڑھا لکھا جوان, ایم اے پاس, لیکن غلام ہو چکا ہے, نشے کا غلام ہو چکا ہے. اس سے باہر نہیں آ پا رہا, بالکل اپنی زندگی کو تباہ. بعض لوگ شہوت کے غلام ہیں. یہ دنیا میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ ایکٹر, یہ ایکٹرسز, یہ کس کے غلام ہیں؟ کوئی مال کا, کوئی شہوت کا. عزتیں بیچ رہے ہیں, حیا بیچ رہے ہیں, عفتیں بیچ رہے ہیں, کیونکہ ان کے وجود میں کیا نہیں ہے؟ کنٹرول نہیں ہے. 20 بچوں کو بلایا, 17 بچوں نے چاکلیٹ کھا لی, 3 بچوں نے نہیں کھائی. ان کو 5 چاکلیٹیں دی. کہتے ہم نے 20 سال صبر کیا. 20 سال صبر کیا کہ جنہوں نے کھائی تھی وہ کیا بنے, جنہوں نے نہیں کھائی تھی وہ کیا بنے. کہ جن بچوں نے چاکلیٹ کھا لی, کوئی ڈرائیور, کوئی چپڑاسی, اور جنہوں نے نہیں کھائی, کوئی انجینئر, کوئی پروفیسر, کوئی ڈاکٹر بنا. تو بندے کا جتنا کنٹرول زیادہ, بندہ اتنا علی والا. تو پہلے تو تجھے اپنا کنٹرول بڑھانا ہے. کنٹرول کیسے بڑھے گا؟ جب اپنا ارادہ مضبوط کرو گے. ارادہ کب مضبوط ہوگا؟ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو 2 دن 3 دن 4 دن چھوڑ کے دیکھو. صبح نماز تہجد پہ اٹھ کے دیکھو, صبح کی نماز وقت پہ پڑھ کے دیکھو. اس سے کیا ہوگا؟ ارادہ مضبوط ہوگا. جب ارادہ مضبوط ہوگا پھر ولایت کے راستے میں بندہ آ سکتا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ لباس پاک ہو, دوسری شرط یہ ہے کہ بدن پاک ہو, تیسری یہ ارادے کی مضبوطی ہے نا کہ انسان دائم الوضو رہے. بھائی کتنوں کا وضو ہے؟ ایک
مومن نے ہاتھ اٹھایا لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس نے 2-3 بار نیند کے جھٹکے لگے ہیں تو وضو تو ٹوٹ گیا اس کا. صلوات پڑھے محمد والے عجل فرجہم. تو مومن دائم الوضو رہتا ہے. اس کے بعد باطن کو پاک کرتے ہیں. آنکھیں پاک, نجاست میں نہ جائیں. تفصیل گفتگو کی. زبان گندگی نہ بولے, گالیاں نہ دے, غیبتیں نہ کرے. علی والا ہمیشہ ذکر پروردگار عالم کرتا ہے. زبان کو ذکر خدا سے کنٹرول کرو. تیسرا کانوں کو بھی پاک کرو. چوتھا شکم میں لقمہ حرام نہ جائے. علی والا سوکھی روٹی پہ گزارا کرتا ہے لیکن حرام کے قریب نہیں جاتا. پانچواں, علی والے کا قلب بھی پاک ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں 2 چیزیں قلب کو نجس کرتی ہیں. ذکر کر رہا ہوں, باقی قلب سلیم کی کتاب خریدی, آیت اللہ دستغیب کی پڑھیے. میں 2 نجاستیں قلب کی ہیں جو بہت خطرناک ہے, بارود ہے. اگر یہ نجاستیں ساری زندگی کے اعمال تباہ و برباد ہوتے ہیں. پہلی نجاست حب دنیا, دوسری نجاست حب ذات. دنیا کی محبت اگر دل میں ہے تباہ و برباد ہے. ذات کی محبت دل میں ہے تباہ و برباد ہے. یزید نے دنیا کی محبت میں مولا حسین کو قتل کیا. شمر نے دنیا کی محبت میں مولا کو قتل کیا. یعنی تو جتنے کام کر رہا ہے دنیا کی محبت میں کر رہا ہے یا خدا کی محبت میں کر رہا ہے. دوسرا ہے ذات کی محبت. ذات کی محبت یعنی کیا؟ یعنی جب تک میں ممبر پہ رہوں تو مجلس اچھی, میں نہیں تو مجلس اچھی نہیں. میں انجمن کا صدر تو انجمن صحیح, میں امام بارگاہ کا ٹرسٹی تو امام بارگاہ صحیح, میں شیعوں کا لیڈر تو میں صحیح, میں نہیں تو پوری قوم غلط. تو یہ کیا ہے؟ جتنے جھگڑے ہیں کس کی وجہ سے؟ حب ذات. گھروں میں جھگڑے بیوی کے ساتھ, میاں بیوی کے طلاق, حب ذات کی. تو نے مجھے کیوں کہا, وہ کہتا ہے مجھے کیوں کہا, تو میری شادی میں نہیں آیا, میں تیری شادی میں نہیں آیا, بہن کا بھائی کا حق کھاتا ہے. سب مسائل کی جڑ کیا ہے؟ یا ذات کی محبت ہے یا دنیا کی محبت ہے. پر میں قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے نورانی ہوں گے, اللہ کہے گا ان کے چہروں سے نور کیوں نکل رہا ہے؟ کہیں گے خدا بندہ بتاؤ. تو آواز آئے گی ان سے پوچھو جو پوچھا جائے گا. کہیں گے پروردگارا دنیا میں لوگوں نے ہم سے نفرت کی پر ہم نے کسی سے نہیں کی. دنیا میں لوگوں نے محبتیں کی لیکن ہم نے کسی سے محبت نہیں کی. ہم نے محبت اس سے کی جس کے دل میں تیری محبت تھی, ہم نے نفرت اس سے کی جس کے دل میں تیری نفرت تھی. تو میری دوستیوں کا معیار علی ابن ابی طالب ہو, میری دوستیوں کا معیار پروردگار عالم ہو. کسی کو سلام اس لیے نہ کروں کیونکہ پیسے والا ہے, سلام اس لیے کروں کیونکہ مومن ہے. کسی کے سامنے اس لیے نہ جھکوں کیونکہ مالدار ہے, اس لیے جھکوں کیونکہ اس کے دل میں اطاعت پروردگار عالم کا نور ہے. دوست یا مال کی بنیاد پہ نہ ہو, رشتے مال کی بنیاد پہ نہ ہو, بیٹیاں مال کی بنیاد پہ رشتے نہ کرو, بلکہ تقوی پروردگار عالم اور اطاعت امیر المؤمنین کے بلبوتے پہ اپنے رشتے اور ناطے جوڑا کرو. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد وجل فرجہم. آخری طہارت ہے طہارت فکر. دل کو پاک کرنا, اس کا ایک لیندی پروسیجر ہے, وہ پڑھیں گے پریکٹس کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. آخری طہارت ہے طہارت فکر. مومن کی فکر بھی پاک ہونی چاہیے, خیال بھی پاک ہونا چاہیے. یہ ٹریننگ کریں, خلوت قلب اور خلوت فکر. تنہائی. آیت اللہ العظمی قاضی 2 گھنٹہ وادی السلام میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. کربلا جاؤ نا تو ہوٹل میں ٹائم ضائع نہ کیا کرو. 3 گھنٹے 4 گھنٹے انف ہے. 5 گھنٹے سو کے یہاں سے خریداری کرنے نہیں گئے. گھنٹوں گھنٹوں لوگ بازاروں میں, بھائی فلاں کے لیے کوئی کپڑے لینے کراچی سے لے, تو کربلا شاپنگ کرنے گیا. بہت زیادہ کہ ایک تسبیح ہو گئی, کسی کے لیے کفن لے کر بندہ آ جاتا ہے, انف. اس سے زیادہ کوئی کربلا سے شاپنگ کرنے نہیں گئے. وہ کربلا کا میدان میدان روحانیت و نور ہے. اور لوگ, عجیب بات ہے نا کہ کربلا جاتا ہے حسین کی زیارت کرنے, لیکن صبح شام موبائل پہ اپنی زیارت کرا رہا ہوتا ہے. یہ بدبختی جو آ گئی ہے موبائل کی. 2 گھنٹے حسین کے ذریعے ہوتا ہے, 4 گھنٹے ہاں اماں, ہاں بھائی, ہاں بھائی کیسے ہو, ہم موبائل پہ بات کر رہا ہوتا ہے. تو خود کو دکھانے گیا ہے, حسین کو دیکھنے گیا ہے. وہ ایک فوٹو نکال دو اپنے لیے, رشتہ داروں کو بھیج دو, بھائی کربلا صحیح سلامت پہنچ گیا, آپ کے لیے نماز. کوئی فون بھی کرے نا, بولو بھائی نماز پڑھو تیرے لیے. یہ کیا فون کر کے مولا حسین کا روزہ دیکھا, روزہ دیکھنا ٹی وی پہ دیکھ, میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہا ہے؟ لائیو مولا کے ذریعے آ رہی ہے یوٹیوب پہ, ہر جگہ وہ دیکھ. یہ شیطان آپ کا ٹائم ضائع کرواتا ہے.
کبھی دوستوں سے بات کر رہے ہیں، ہاں بھائی یہ ریاکاری ہے، تو ان کو بتا کے کیا بتا رہا ہے کہ میں کربلا پہنچ گیا، ہاں بھائی میں یہاں پہ کھڑا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. یہ کام نہ کیا کریں. کربلا جائیں صرف حسین کے لیے، خالص زیارت امام حسین کریں. میکسیمم 6 گھنٹے 7 گھنٹے بندہ سوتا ہے، سونے کے بعد کھانا کھائیں، کھانے کے بعد پھر حسین کی زری میں چلے جائیں. اب سوال یہ مولانا وہاں کروں کیا؟ زیارت پڑھ لی، نماز پڑھ لی، کچھ بھی نہ کر، صرف 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ کے حسین کی زری کو دیکھتا ہے. فکر کر، غور کر، الہام ہوگا پروردگار. اپنی پریشانیاں، اپنی گندگیاں، اپنی عادتیں، پوری زندگی جو خطائیں کی، جو ظلم کیے، ان کے بارے میں سوچ اور زبان سے استغفار کرتا ہے. اے خدا حسین کے صدقے میں بخش دے. فرماتے ہیں ایک نگاہ اگر اہل بیت کی ہو جائے، صدیوں کا سفر دنوں میں طے ہوتا ہے. ہاں، حر کی 50 سالہ زندگی کیا تھی مجھے نہیں پتا، لیکن ایک نگاہ حسین نے کی، لمحوں میں حر کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اتنے واقعات ہیں، رشک کھاتا ہے انسان. امام خمینی تقریر کر رہے تھے، یہ جملے علماء کے لیے، لوگوں کے لیے واقعہ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو تو لوگوں کو جنت کا درس دیتا رہے، لوگوں کو یہ بتاتا رہے کہ علی قسیم و نار والجنہ ہے، اور قیامت کے دن تو جہنم میں کھڑا ہو اور تیری باتیں سن کے لوگ جنت میں چلے جائیں. تو کوشش کیا کر کہ ایک نگاہ خاص اہل بیت کی شامل حال ہو جائے. کچھ ایسا کر کہ تو خاص الخاص بن جائے. ہوتا ہے نا کہ آپ کے 10 دوست ہوتے ہیں، لیکن جب زیارت پہ جاتے ہیں ایک خاص بندہ یاد آتا ہے، وہ خاص الخاص ہوتا ہے. تو کچھ ایسا کر کہ جس طرح حر حسین کی نگاہوں میں آ گیا تو بھی مولا کی نگاہوں میں. اور یہ کب ہوتا ہے میرے عزیز؟ جب ایک صفت، ایک سیلف کنٹرول، دوسری صفت ہے حیا، عفت و ادب. وہ بندہ جو با حیا ہے نا، وہ خدا کو بڑا پسند ہے. بڑے بڑے عالم گزرے لیکن امام نے کسی کو سلام نہیں بھیجا. یہاں سے لوگ کربلا گئے، امام ایک ظاہر کے خواب میں آئے، فرمایا جب گاؤں واپس جانا نا، میرا ایک عزادار ہے، اسے حسین کا سلام دینا. کہ جب گاؤں میں آئے پتہ چلا ایک بوڑھا تھا جو عزاداروں کی جوتیاں بناتا تھا، جو نیاز تقسیم کرتا تھا. تو خدا کب کس پہ نگاہ ڈالے کسی کو پتا نہیں ہے. تو وہ کب ہوگا؟ جب تو با ادب بنے گا، 24 گھنٹہ ادب اہل بیت میں رہ، پھر دیکھ زندگی کیسے بدلتی ہے. میرا ایک واقعہ سوشل میڈیا پہ میں نے پڑھا، جوان کا بڑا وائرل ہوا ہے. کچھ لوگوں نے کہا مولانا یہاں بھی سنا دیں، مخصوصاً جوانوں کے لیے، تاکہ عبرت لیں آپ لوگ. جب آپ با ادب بنتے ہو اہل بیت کی دربار میں کتنے عزت والے بنتے ہو. ایک ایرانی جوان تھا، نام تھا اس کا رضا. کہتا ہے کہ مولانا میں بڑا گنہگار تھا، اور اتنا گنہگار تھا کہ جب غصہ آتا تھا تو اپنی ماں کو مارتا بھی تھا. بے ادب تھا، اتنا بے ادب ہو کوئی ماں کو مارے، باپ کو مارتا تھا. لیکن ماں باپ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. مجھے سمجھاتے تھے کہ کب تک گناہ کرو گے، کب تک اہل بیت کی نافرمانی کرو گے. میں سمجھتا نہیں تھا، لیکن تنگ آ کے میں نے گھر چھوڑ دیا کہ دن رات یہ مجھے سمجھاتے رہتے ہیں. میں نے جا کے خالی فلیٹ لیا، اس فلیٹ میں رہنے لگا. صبح سے شام تک مسافروں، پیسنجرز کو اٹھاتا تھا. ایران میں ہر بندہ ٹیکسی سے مسافر اٹھاتا ہے، وہاں کوئی یہ عام بات ہے. سب سے آسان کام یہ آپ کی گاڑی ہو، آپ مسافر اٹھاتے رہیں. کہ شام کو جو کمائی ہوتی تھی اس سے نشہ، جوا، عیاشی کرتا تھا. دوست آتے تھے، ساتھ میں بیٹھتے تھے، کھیل کود، ہنسی مذاق، ایک آزاد زندگی جو میرے من میں آتا تھا. کہتا کہ مولانا محرم کا چاند نظر آیا. ایک دن گزرا میرے دوست نہیں آئے، 2 3 6 محرم گزر گئی، کوئی دوست نہیں آئے. دوستوں کو فون کیا کیوں نہیں آ رہے؟ دوست کہنے لگے کہ رضا ہم گنہگار ہیں لیکن محرم میں حسین کی حیات ہے. ہاں، کئی لوگ ہیں نا ایسے، پورے سال گناہ کرتے لیکن کم از کم 10 دن حسین کا حیا کرتے ہیں.
لیکن کچھ اتنے بے حیا ہیں کہ محرم میں بھی حسین کا حیا نہیں کرتے، اس نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کروا۔ یہ بے حیائی کی نشانی ہے۔ بات حرام اور حلال کی نہیں ہے کہ کئی سنی مولویوں نے اور کئی مفتیوں نے کہا کہ بھائی شرعاً حرام نہیں، ہم بات حلال حرام کی نہیں کر رہے، بات ہو رہی ہے ادب اور حیا کی۔ حیا ہے، ورنہ باپ بھی مر جائے دوسرے دن بندہ شادی کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرعاً حلال ہے، لیکن ادب ہونا چاہیے والد کا کہ اس کے غم میں تو خوشی کیسے منا رہا ہے۔ تو جب باپ کا اتنا ادب ہے تو کیا مصطفیٰ کا اتنا ادب نہیں ہے؟ تو اس کے نواسے کا ادب نہیں ہے تجھے؟ تو دوستوں نے کہا کہ رضا ہم گنہگار ہیں، لیکن محرم میں بھائی حسین کے دن ہے، شرم آتی ہے کہ آ کے گناہ کریں، ہاں 10 دن گزرنے دو، وہی محفلیں ہیں آ جائیں گے۔ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا کیا مطلب محرم میں؟ گناہ تو گناہ ہے، نہیں کرنا تو نہ کر، محرم میں کرنا ہے ویسے نہیں کرنا۔ کہتا ہے غصے میں گھر سے باہر نکلا، گاڑی چلائی، روڈ پہ 1 2 3 4 پیسنجر اٹھا، کیا کروں گا، اکیلا بیٹھا تھا، میں نے کہا چلو پیسنجر اٹھا لیتا ہوں۔ اتنے میں روڈ پہ ایک جوان لڑکی کھڑی تھی، اس نے ہاتھ دیا، میں رکا، بیٹھی، کہاں جانا ہے؟ مجھے سامنے اتار دو۔ کہتے جب گاڑی چلا رہا تھا، اتنے دنوں سے گناہ نہیں کیا، گھر سے نکلا، ذہن پہ شیطان سوار ہوا، میں نے گاڑی کو موڑا گناہ کی نیت سے۔ خاتون پریشان ہوئی، لڑکی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، گناہ کرنے؟ کہ شرم کر، حیا کر، میں کسی کی بیٹی ہوں۔ کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی، مجھے آج گناہ کرنا ہے۔ اس نے کہا محرم حسین کا حیا کا، کہتا میں محرم نہیں جانتا۔ خود کہتا ہے کہ یہ جوان لڑکی کانپنے لگی۔ اس نے کہا اور کسی چیز کا حیا نہیں کرتا، میں سید زادی ہوں، میرے سید ہونے کا حیا کر۔ اس نے کہا تو کیا ہوا، تم سید ہو تو کیا ہوا؟ کہتا میں پھر بھی نہیں رکا، اسپیڈ سے گاڑی کو لے کے جا رہا تھا، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، روک نہ لے۔ کہتا بھی رونے لگی، بے بس عورت کیا کرے؟ اس نے کہا اور کسی کا حیا نہیں کرتا، کم از کم میری دادی زہرا کا حیا کر۔ تھا تو شیعہ نا۔ کہتے ہیں نہیں روکا، لیکن جیسے میں نے سیدہ فاطمہ کا نام سنا، کہتے پتہ نہیں میرا وجود کانپ گیا، خوف طاری ہوا۔ میں نے گاڑی کو روکا، میں نے کہا کہاں جانا ہے تجھے؟ کہا میں مجلس پہ جا رہی تھی، مجھے وہاں اتار دے۔ کہتے گاڑی میں نے امام بارگاہ کی طرف لی اور اسے اتارا۔ میں نے کہا جلدی سے چلی جا۔ کہتے یہ خاتون جوان اتری، سامنے سے آگے کھڑکی کے سامنے کھڑی ہوئی اور مجھے کہنے لگی آج مجلس میں جا رہی ہوں، میں تیرے لیے خصوصی دعا کروں گی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہے تم نے میری ماں زہرا کا ادب کیا ہے، تو چاہتا تو گناہ کرتا، تجھے کون روکا، لیکن تو نے جیسے میری دادی کا نام سنا تو رک گیا۔ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے، میرے حق میں دعا کرنا۔ کہتے جب غور سے دیکھا تو یہ محلہ میرے ماں باپ کا محلہ تھا۔ میں اترا، میں نے کہا چلو اتنے مہینے گزر گئے، ماں باپ سے ملا نہیں، اب جا کے مل لوں۔ کہتا جب گھر گیا تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا ماں باپ مجلس پر گئے ہوئے ہیں، تو سامنے ٹی وی پڑی تھی، صوفہ پڑا تھا، میں نے ٹی وی کو آن کیا۔ اتفاق سے جب ٹی وی کھولی تو جنت البقیع دکھایا جا رہا تھا، اور ایرانی ذاکر جناب سیدہ کے مسائل پڑھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ آئے لوگوں، امت نے مصطفیٰ کی بیٹی کا حیا نہ کیا۔ کہتا میں پریشان ہوا، کیا مطلب حیا نہ کیا؟ کہ امت نے اپنی نبی کی بیٹی کو دربار میں کھڑا رکھا، ایک باغ لینے گئی تھی امت نے وہ بھی نہیں کیا، اور صرف اتنا نہیں اس کے گھر پہ آگ بھی لگائی، اس کا موسم بھی سخت ہوا۔ کہتا جب بی بی کے مسائل سنے نا تو میں رونے لگا۔ میں نے کہا اتنے بے حیا تھے؟ میں نے کہا بی بی میں گنہگار ہوں، لیکن آپ کا نام سن کے میں رک گیا۔ کہتا اتنے میں چینل بدلا تو پھر جنت البقیع دکھایا جا رہا تھا۔ پھر کہا صرف اس پہ ظلم نہیں ہوا، اسی نبی کی نواسیوں کی چادریں چھینی،
4 سال کی بچیوں کو تماچے مارے گئے، حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے، کہ یہ پڑھتا جا رہا تھا گویا میرے وجود میں کوئی چیز آ چکی تھی، میں روتا تھا اور یہ رونا مجھے اتنا سکون دے رہا تھا جیسے صدیوں کی کوئی چیز میرے گلے میں بند ہو اور وہ رونے کے ذریعے سے نکل رہی تھی۔ کہتا اتنے میں میری ماں گھر آئی اور جیسے میں نے ماں کو دیکھا میں دوڑا ماں کے قدموں پہ گر گیا۔ میں نے کہا ماں آج تک جتنی بے احترامیاں کی زہرا کے صدقے میں مجھے آج معاف کر دیں، آج کے بعد میں کچھ بھی ایسا نہیں کروں گا۔ کہتے ماں نے بڑے پیار سے اٹھایا اور کہنے لگی رضا تو بدل چکا ہے، مجھے تیرے اندر حسین کا رنگ نظر آ رہا ہے۔ کہا کہاں سے آ رہی ہو؟ کہ حسین کی مجلس سے۔ کہا جلدی کر مجھے مجلس میں لے کر چل۔ کہا دل تڑپ رہا تھا، فوراً ماں مجلس میں لے کر آئی، کہتا ہے میں اتنا رویا رو کر کا مولا حسین جب اور بخشا جا سکتا ہے تو کیا یہ رضا بھی بخشا جا سکتا ہے؟ کہتا ہے اس دن سے خدمت کی میں نے ظاہروں کی، مولا کے عزاداروں کی، برتن دھوتا، جوتیاں بناتا، حسین کے مسائل میں روتا۔ 2 مہینے یہ مجلس ہو گیا۔ مسجد والے پریشان، یہ وہی جواب ہے جو نہ مسجد میں آتا نہ مجلس میں آتا نہ حسین کا نام سنتا، آج اتنا بدل چکا ہے۔ دیکھیے جب تو ادب کرتا ہے نا تبدیلی شروع ہو جاتی ہے، وہ تجھے اپنی طرف کھینچنا شروع کرتے ہیں۔ جب تو 1 قدم اٹھاتا ہے وہ 10 قدم اٹھاتے ہیں۔ کہتے 40 حسین قریب تھا، مسجد کا سالار، انجمن کا سالار، کہنے لگا میں قافلہ لے کر جا رہا ہوں، رضا ایک بندے کو لے جانا تھا، وہ بندہ بیمار پڑ گیا ہے، اگر تو آنا چاہے 1 سیٹ کی جگہ ہے۔ کہتا سننا تھا، میں رونے لگا، میں نے کہا مجھے یقین نہیں تھا حسین اتنی جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ کہتا خوش نصیب تھا، کربلا کی زیارت کی، توبہ کی، عباس کے روزے پہ گیا، کریا کیا، واپس آیا۔ 6-7 مہینے گزرے، عمرے کے لیے قافلہ جا رہا تھا، وہی سالار آیا کہ اگر رضا محلے والے کہہ رہے ہیں جب تک رضا نہیں آئے گا تب تک ہم نہیں چلیں گے۔ کہتا گویا میرے وجود سے جان نکل گئی، میں زمین پہ گرا، میں نے کہا اتنی جلدی حسین کی ماں بھی مجھ سے راضی ہو گئی۔ کہتا جنت البقیع گیا، بی بی کی قبر کی زیارت کی، واپس آیا۔ میرے محلے کا ایک تاجر تھا، اس نے جب میرے کردار کو دیکھا، میری رفتار کو دیکھا، میری عبادتوں کو دیکھا، میری گریوں کو دیکھا، میرے باپ کو کہا میں اسے بیٹی دینا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا تو جانتا ہے کئی مہینے ہوئے میرا بیٹا ٹھیک ہوا ہے، کہا بیٹے سے ملاؤ، ملوایا۔ کہنے لگا رضا بیٹی تو دوں گا لیکن ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا وعدہ کرو آج کے بعد حسین کو چھوڑو گے نہیں۔ کہتا قبلہ میں نے دعا کی ہے وہ دن جس دن حسین سے دور ہو جاؤں خدا مجھے موت دے۔ کون اس دامن کو پکڑنے کے بعد چھوڑے گا؟ ہاں میں دور تھا لیکن ابھی یہ دامن تھام لیا، میں حسین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ کہا پھر کل آ جا میری بیٹی کا رشتہ لینے۔ ماں باپ کے ساتھ رشتہ لینے گیا۔ ایران میں رسم ہے جس لڑکی کا رشتہ لینے جاتے ہیں وہ چائے لے کر آتی ہے۔ کہتے ہم بیٹھے تھے سر جھکائے، وہ جوان لڑکی آئی چائے لے کر آئی، جیسے میں نے چائے کا کپ اٹھانا چاہا اس کی نگاہ میرے چہرے پر پڑی، جیسے مجھے دیکھا وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر رہی۔ میں پریشان، کیوں رو رہی ہے؟ گھر والے پریشان، بچی کو کیا ہوا؟ کمرے میں لے گئے، ہوش میں آئی تو رونے لگی۔ ماں نے پوچھا بیٹی کیوں رو رہی؟ اس لڑکے کو دیکھے تو بے ہوش کیوں ہو گئی؟ کہتی امی خدا کی قسم ہے کل رات زہرا بی بی خواب میں آئی تھی، خدا کی قسم ہے بی بی نے اسی جوان کا فوٹو مجھے دکھایا تھا اور کہا تھا اے میری چاہنے والی اسے نہ کہنا کیونکہ اس نے میرے نام کا احترام کیا تھا، میری بیٹی کی عزت کو بچایا تھا۔ تو تصور کرو جو زہرا کے نام کا احترام کرے، بی بی کے نام کا احترام کرے، تو اس طرح اس کو پلٹا کے اپنے قریب لے کر آتے ہیں۔ سب سے بڑا دکھ جو اہل بیت کو تھا وہ یہی تھا کہ امت نے زہرا کا احترام نہیں کیا۔ دونوں اماموں کو یہ بڑی تکلیف تھی۔ اس دن بتایا امام حسین کو تیر لگا، خون کو جمع کیا، فرمایا نانا میں وہ منگل کا دن نہیں بھولوں گا جب میری ماں کو دربار میں کھڑا کیا۔ اگر اس دن بے احترامی نہ ہوتی آج حسین کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ چھوٹی چھوٹی بے احترامی بڑے بڑی بے احترامیوں کی طرف بڑھ جاتی ہے۔
تو احترام سیدہ، احترام حسین، ادب امام حسین انسان کو عرش سے فرشی بنا دیتا ہے۔ یہ سلام جو آپ کرتے ہو یہ ادب کی نشانی ہے کہ اپنی صبح کی ابتدا بھی حسین کے سلام سے ہو، اور جب رات کو سو تو پھر بھی حسین کے سلام سلام، جس کی وجہ سے خدا نے ہم کو وجود دیا ہے۔ یہ اہل بیت کی ذات ہے۔ سب میرے ساتھ السلام علی الحسین وعلی علی بن، سب مل کے وعلی اولاد وعلی اصحاب الحسین، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی بن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ، میرا سلام ہو جلے ہوئے دروازے پہ، دو ہی ایسے شہید ہیں جن کی پسلیاں ٹوٹ گئی تاریخ تشیع میں، لیکن فرق ہے۔ میرا سلام ہو مدینے کی گلی پہ، جس کا دروازہ جلا تھا، جس بی بی کی پسلیاں ٹوٹی تھی، ان پسلیوں کو جلے ہوئے دروازے نے توڑا تھا۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ایک لوہے کا قلعہ تھا جس نے دادی زہرا کی پسلیاں توڑی تھی۔ رسول خدا بڑا امت نے تیری آل کا اجر ادا کیا، تیرے جانے کے بعد تیری بیٹی کو بڑا رلایا، اور میرا سلام کربلا میں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا۔ سنو گے یہ کس کی پسلیاں تھی؟ کچھ پسلیاں مدینے میں ٹوٹی اور کچھ پسلیاں کربلا میں ٹوٹی تھی۔ وہ پسلیاں کہ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف چلے گئے۔ قدیمی مومنوں میں نے نام نہیں لیا، سنو گے اس یتیم کا نام کیا تھا؟ اے خدا تجھے حسن کے یتیم قاسم کا واسطہ، میں قربان حسن مولا پہ۔ بچپن میں اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھے
میں نے کسی جوان سے کہا، میں نے کہا جوان یہ بتاؤ اگر تو تنگ گلی میں ہو کوئی تیری ماں کو تماچا مارے، ہے کوئی ایسا جوان جو برداشت کر لے؟ مجھے نہیں معلوم حسن پہ کیا گزرے۔ اسی حسن مولا کا بیٹا کربلا میں تھا، ساری بسریاں ٹوٹ گئی تھی، دو لاشیں کربلا میں پامال ہوئی، ایک حسین کا لاشا تھا، ایک حسن کے یتیم قاسم کا لاشا تھا، لیکن کربلا لکھتی ہے دونوں کے پامال ہونے میں بڑا فرق تھا۔ حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا تھا، لیکن حسن ابھی زندہ تھے، وہ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے۔ میں قربان اہل بیت کی مظلومیت۔ ایک اور بھی لاشا ہے جو بڑا پامال ہوا، ایک مزدور کربلا میں آیت اللہ کشمیری کے پاس گیا، قبلہ آیا، عباس کی قبر بڑی پرانی ہو گئی ہے، قبر ٹوٹ چکی ہے، قبلہ کچھ مزدور بھیجیے، ہم غازی عباس کی قبر بنانا چاہتے ہیں۔ قبلہ نے کہا مزدور کیوں بھیجوں، میں خود آؤں گا عباس کی قبر بناؤں گا۔ آقا کشمیری قبر پہ آئے، امامہ اتارا، جورابیں اتاری، خود عباس کی قبر بنانے لگے۔ بناتے بناتے ایک مومن نے سوال کیا، مولانا میں نے تاریخ میں سنا ہے عباس کا قد بہت بڑا تھا، جس کا قد بڑا ہو اس کی قبر بچے جتنے کیوں ہے، کیوں؟ قبلہ کہتے میری سمجھ میں بھی نہیں آیا، میں نے کہا مجھے 2 دن کا وقت دے، میں بتاؤں گا۔ کہتا بڑی کتابیں پڑھی، مقتل پڑھا، لیکن مجھے کہیں نہیں ملا، سچ میں قبر چھوٹی کیوں ہے؟ میں نے خواب کے عالم میں امام زین العابدین کو دیکھا، فرمایا کشمیری جو بھی پوچھے اسے جواب دینا۔ میں چچا عباس کا لاشا اٹھانے گیا تھا تاکہ بابا کے ساتھ دفن کروں، لیکن لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ میں نے گٹھڑی باندھی، ننھی سی قبر بنائی، میں قربان علی کے بچوں پہ، نبی کے گھرانے پہ بڑا ناز تھا حسین کو عباس پہ۔ باب الحوائج خدا کو آج اس باب الحوائج کا واسطہ دیں۔ بالاخص امام زمانہ فرماتے مجھے میرے چچا عباس کے مسائل بڑے پسند ہیں، جس بھی مجلس میں میرے عباس کے مسائل ہوں میں ضرور آتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم میرے امام زمانہ آج کی رات کہاں پہ موجود ہے۔ مولا اگر جنت البقیع میں ہو تھوڑی دیر کے لیے مجلس میں آئیے۔ غازی عباس امام حسین کی خدمت میں آئے، فرمایا مولا اجازت مانگنے آیا ہوں، اب مجھ سے سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ فرمایا عباس میں تجھے نہیں روکتا، مجھ سے زیادہ زینب کو تجھ پہ ناز۔ آخری امید زینب عباس کا نام ہے کہ اگر بہن زینب اجازت دے عباس میں بھی نہیں روکوں گا۔ خیمے کے باہر آئے، فرمایا آقا دادی غلام آیا ہے،
اجازت اندر آؤں، آجا میرے لال عباس۔ جیسے خیمے میں گئے ادب کے ساتھ زانو لگا کے بیٹھے، سر جھکا ہوا ہے۔ فرمایا آقا دادی اجازت مانگنے والے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، سکینہ پیاسی ہے۔ بار بار بچے آتے ہیں، چچا پانی، چچا پانی، بچوں کا بڑا بھروسہ۔ فرمایا عباس میں تجھے روکتی نہیں، لیکن میری کچھ باتیں سنتا جا، جی میری بیوی۔ فرمایا عباس بابا علی کی حکومت تھی، کوفے کا شہر ہے، میرا قافلہ کوفے کو پہنچا۔ بابا نے فرمایا حسن رات ہونے دو، جب بازاریں بند ہو جائے اس وقت میری بیٹی کا قافلہ لانا۔ عباس بازاریں بند ہو گئی، لوگ گھروں کو چلے گئے، اندھیری رات تھی، میرا بابا خود مجھے لینے کے لیے آیا۔ عباس میرے اونٹ کی مہار بابا کے ہاتھ میں تھی، تھوڑی دیر چلے، پھر میرے بابا نے کہا زینب ذرا پردہ ہٹانا۔ عباس میرے پردہ ہٹایا، کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہی، بابا مجھے کیوں بازار دکھا رہے؟ قافلہ آگے بڑھا، بابا نے پھر کہا زینب ذرا ہماری کا پردہ ہٹا۔ میں نے پردہ ہٹایا، کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفیوں کے گھروں کی چھتیں ہیں۔ عباس میری سمجھ میں نہیں آیا، پھر تیسری مرتبہ کہا زینب ذرا ہماری کا پردہ ہٹانا۔ عباس میں نے پردہ ہٹایا، بابا نے کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا چوک۔ عباس اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا بابا اگر بازار دکھانے ہیں حسن کو دکھائیے، اگر چوک دکھانا ہے بیٹوں کو دکھائیے، بابا بیٹیاں اور بازار۔ عباس بابا نے میری سواری بٹھائی، میرے بابا کے آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ مجھے کہا زینب ذرا کلائیاں مجھے دے۔ کبھی میری کلائیوں کا بوسہ لینے لگے، کبھی میرے سر کا بوسہ لینے لگے، رو کر کا زینب یہی بازار ہوگا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں، تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی۔ عباس میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ میں نے کہا بابا امام ہو، علم غیب جانتے ہو، بابا میں اعتراض نہیں کروں گی، لیکن بابا ایک سوال ہے۔ جی زینب، بابا جس بہن کا بھی ایک بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا، او بابا اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے۔ عباس بابا نے کہا زینب اس وقت حسن نہ رہیں گے، اس وقت عباس نہ رہیں گے، اس وقت حسین نہ رہیں گے۔ اب سنو گے زینب نے کیسے خدا غافل کیا۔ کہا عباس کھڑا ہو جا، دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالی، کہا خدا حافظ عباس۔ اب میں زینب سمجھ گئے میری چادر اترنے کا وقت قریب ہے، میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھنے کا وقت قریب ہے۔ القوم الظالمین۔ اے خدا تجھے غازی کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، تجھے سکینہ کے زخمی کانوں کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اے خدا قبر و قیامت میں حسین کی شفاعت نصیب فرما۔
ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. جتنے مومنین بیمار ہیں خدایا ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ان مجالس کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما. نیاز حسین حیدری صاحب بکھیو کچھی